بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، درس نمبر 1933 ہے اور آج ہم سورۃ الاحقاف کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج صرف 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 1 تا 3۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، حامیم حامیم، تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارنا، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، العزیز جو نہایت غالب ہے، الحکیم جو خوب حکمت والا ہے۔ ما خلقنا، ہم نے پیدا نہیں کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، الا مگر بالحق، حق کے ساتھ، واجل مسمى اور وقت مقررہ کے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، عما ان چیزوں سے جن سے انذروا وہ ڈرائے گئے، معرضون منہ موڑنے والے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، حامیم ایک کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کسی برحق مقصد کے بغیر اور کسی متعین میعاد کے بغیر پیدا نہیں کر دیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ اس صورت کی فضیلت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ احقاف کی تلاوت کی اسے دنیا میں موجود کنکریوں کے 10 گنا زیادہ ثواب دیا جائے گا، اور 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، صاحب حکمت ہے۔ دوسری بات، اللہ نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کسی برحق مقصد کے بغیر اور کسی متعین میعاد کے بغیر پیدا نہیں کیا۔ تیسری بات، جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے وہ لوگ اس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی صورت کی طرح اس صورت کی ابتدا بھی حامیم سے ہوئی ہے، اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے کے تذکرے سے اس صورت کا آغاز کیا ہے۔ اس طرح پچھلی صورت سے اس صورت کی مشابہت ہے۔ اس کے علاوہ پچھلی صورت میں توحید، ایمان، عقائد اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا تذکرہ کیا گیا۔ اس صورت میں بھی انہی اہم اور بنیادی باتوں کا دوبارہ اعادہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کافروں اور مشرکوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اور ایمان والے بھی اس سے اپنے ایمان کو تازہ کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کتاب جو تمہارے سامنے ہے اور جس کتاب میں سے یہ نبی تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے، لہذا تم یہ نہ سمجھنا کہ خود اس نبی نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے اور اپنی خواہش کے مطابق یہ ہم سے ہر بات کہہ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ وہ تو بس اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں، وہ اللہ جس کی جانب سے یہ قرآن اتارا جا رہا ہے۔ اور رب ذوالجلال بڑی قوت و طاقت کا مالک ہے اور بڑی حکمت والا بھی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اسی کی حکمت کا نتیجہ ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ اس کی کسی کام میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل درست طریقے سے انجام پا رہے ہیں۔ اگر اس کی حکمت ان چیزوں میں شامل حال نہ ہوتی تو یہ اب تک فنا ہو چکے ہوتے، اور اس نے جو یہ آسمان و زمین جسے تم دیکھ رہے ہو اور ان کے درمیان یہ ساری چیزیں ہیں، ان سب کو ایک مقصد کے لیے رب ذوالجلال نے پیدا کیا ہے۔ یعنی اس دنیا کے بنانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں انسانوں کا امتحان لیا جائے، اور اس امتحان لینے کا ایک آخری وقت متعین ہے۔ جب وہ متعین وقت ختم ہو جائے گا
تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی، جو کہ نتیجے کا وقت ہے۔ اس وقت سب کو پتہ چل جائے گا کہ اپنے امتحان میں کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا، مگر یہ کافر ایسے ہیں کہ اس نتیجے کے وقت بھی قیامت کا انکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس امتحان کی پرواہ بھی نہیں کرتے جس سے انہیں روکا گیا، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے کرتے بھی نہیں، بلکہ اپنی منمانی چلاتے ہیں۔ خیر، انہیں جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا گیا، اب ان کے ساتھ اس دن جو بھی معاملہ کیا جائے گا اس کے وہ لوگ ہی ذمہ دار رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے حقیقی معنی میں ہم سب کو دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی، اور رسالت اور عقائد اور توحید اور آخرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔